دلی کے میدان میں صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، بارش نہ ہوئی، بڑے بڑے غوث کتبوں نے دعا مانگی، بہار پکڑے ہوئے ایک نوجوان جا رہا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، کہ اجازت تو پوچھ کیا ہوں، کہ پوچھ کیا ہوا؟ مجمع میں جا کے پوچھنے لگا، بزرگوں کیا بات ہے، کیوں شہر چھوڑ کے کھڑے ہو؟ کہ پترا بارش نہیں ہو رہی، دعا کر کر کے تھک گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اجازت ہو تو میں بھی دعا کر دوں؟ کہاں کر دے۔ واپس گیا، وہ سواری پر بوڑھی عورت بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اس کے جوتے کو پکڑا، اس پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، آنسو کے قطرے جوتے پہ گر رہے تھے اور آسمان سے پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے۔ چھما چھم بارش برسی، لوگوں کی پریشانی ختم ہوئی، سارے علماء کرام اس نوجوان کے پاس دوڑے، کتنی بڑی نیک ولیہ ہے، اس سے دعا کروا دے، اس کا نام کیا؟ کہنے لگا بتاتے، غیرت مند عورت ہے، شرم آتی ہے، بس اتنا ہی کافی، یہ میری ماں ہے۔ لوگ کہنے لگے تو نے کیا دعا کی؟ کہا میں نے آ کر ماں کے جوتے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، میں نے کہا عرش والے آج ماں کی عزت کی لاج رکھ لے، یا اللہ تجھے میری ماں کی پاکیزگی اور ماں کے پردے کا واسطہ بارش برسا دے، یا اللہ دو چار قطرے گرائے گا، دنیا کی نظروں میں ماں کی قدر ہو جائے گی۔ خدا کی قسم میرا آنکھ سے آنسو نکل کر ماں کے جوتے پہ آیا، آسمان سے پانی نکل کر زمین پر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ماں ہی ہے میرے عزیزو، ماں ہی ہے جس کا آنسو ذریعہ بنا ایڑی اسماعیل کی لگی۔ خدا کی قسم ماں روئے تو زمزم زمین کو پھاڑ دیتی ہے، ماں محبت اور پیار میں رونے لگ جائے اس کے رونے پر زمین پھٹ جاتی ہے، اور خدا کی قسم ماں تنگ آ کے رونے لگ جائے تو آسمان زمین پر گر جاتا ہے۔ نہ میرے ویرا بس آج کا یہ ٹاپک اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا۔ دوسرا، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے عرض کروں گا، میں تو بس جا رہا ہوں اپنے دل کو تسلی دے کے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یارو یہ جوانی ہے صرف 4 دن کی، 4-5واں دن اس میں کوئی نہیں، 4 دن کی جوانی ہے، اسے اللہ اکبر ساتھ ساتھ رحمت کے پردوں میں چھپا کے گزار۔ ایک نوجوان زبان سے کہہ دے اللہ مینوں معاف کر دے، پتہ اس کی معافی کا کتنا بڑا بول ہے۔ فرمایا بندہ کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے کہنے پہ اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہیں اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا۔ چراغ آسمان پہ ہوتا ہے، آج نوجوان نے توبہ کر لی۔ میرا ویر آج گناہوں سے، آج عشق مشوق بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے، آس ساری زندگی کسی کو لگائی، ہوٹلنگ کسی سے کرتا رہا، ملتا باغوں میں کسی سے رہا، پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا، غریب کی عزت لٹی، اس نے حرام موت مرے، خودکشی کر لی، تیرا کچھ نہ گیا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا فرشتوں اس کا نام ولدیت پتہ نوٹ کر لو، باوجود جاننے کے ان قریب اس نے کسی غریب کی عزت کو لٹا دیا، ان قریب موت کے گھاٹ میں اتار کے قبر میں ایسا لٹاؤں گا قیامت آ جائے گی، اسے پوچھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھ لو، ایک قبر ہے جو پھولوں کا ڈھیر لگا ہے، دوسری قبر میں اتنے گڑھے پڑے ہیں، سمجھ لو کہ میرے عزیزو اس کا والی وارث ہی پیچھے کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، بہن بھائی، تائے چاچے، مامے، خالہ ماسی کے رشتوں کا احترام کرو۔ تو زمین پر جتنا پیار والا معاملہ فرمائے گا، عرش پر آسمانوں پہ اللہ اتنا پیار والا معاملہ فرمائے گا۔ زمین پر لوگوں کے گلے لے کے جائے گا، قیامت کے دن عرش والے کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر
کہہ دے یا اللہ میری توبہ، انسان کے اختیار میں جو ہے بندے نے کر دیا، اللہ تیرے اختیار میں تو فرما دے۔ علماء اکرام سے سنا کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے معاف کر دے، عرش والا فرشتوں میں کہتا ہے معافی مانگنے والے کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ 5 وقت کی نماز یہ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے پیار رشتے تعلق کا اظہار ہے۔ میرے عزیزو، یار دروازے پر یا یار کے دروازے پہ جاتا ہے، یہ یاری کا ثبوت ہے۔ اس کے گھر میں 5 مرتبہ یہ بندگی کا ثبوت ہے۔ میرا بھائی نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے کہہ دو انشاءاللہ۔ بینک سے لون لے کے قرضہ سود پر لے کر بولی کی لاٹری جس طرح ہو گئی، اسی طریقے سے 1 لاکھ روپیہ قرض لے کے 1,10,000 دینے کا وعدہ کر لیا۔ خدا کی قسم نسلوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ تیرے کاروبار میں برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ اور مونگ پھلیوں کی تھیلیاں بنا کے بیچ، دانے بیچنے لگ جا، حلال کے ہوئے برکت آ جائے گی، حرام کے پیسے میں برکت نہیں آتی۔ تیسرا میرے بھائی، اللہ کے واسطے اس آنکھ کو بے حیائی سے بچا لینا۔ جتنی یہ آنکھ بے حیائی سے بچ گئی قیامت کے قریب، اتنے اللہ قیامت کے دن اتنا قریب کر کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ قیامت کے دن حیا والی آنکھ خدا کی قسم جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی۔ تیسرا میرے بھائی، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ ثبوت سامنے، یہ سامنے بیٹھے، نہ کپڑے پہ دھبا، نہ ٹوپی پہ دھبا، گھڑی انگوٹھی موبائل پاس ہے۔ یقین جانو لوگوں، 1,00,000 1,50,000 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، اللہ کی قسم اس پر 1 روپیہ نہیں لگا۔ یہ بھی کوئی تحفہ دے کے گیا، یہ بھی کوئی تحفہ دے کے گیا، ایک گھر پڑا ہوا ہے وہ بھی کوئی تحفہ دے کے گیا۔ او میرے بھائی، او میرے ویرا، باپ تو 38 سال پہلے فوت ہو گیا، 9 بہن بھائی تھے۔ امی کہتی تھی بیٹے تمہارا باپ تو پینشن ریٹائر تھا، تھوڑی سی پینشن ملتی تھی، اس قابل ہی نہیں تھے تمہارا گزارا ہو سکے، میں تمہاری جوتی ٹوٹ جایا کرتی، خود سوئی دھاگے سے سیا کرتی، آدھا کلو دودھ میں 1.5 کلو پانی ڈال کے گزارا کرتی۔ تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا تیری نسل کا بیڑا غرق نہیں ہونے دوں گی۔ بچوں، میرے دنیا کی خوشیاں قربان کی، تمہیں قرآن کا حافظ بنایا۔ آخری وقتوں میں کہنے لگی بیٹا مجھے فخر ہے، جنازہ اٹھے گا مجھے کوئی دنیا دار کندھا نہیں دے گا، قرآن کے حافظ کندھا دے گے۔ اور جب ماں یاد آ جائے جو قرآن میں نے اتنی سے پڑھایا، 2-4 بول میری طرف سے پڑھ لیا کرنا، دنیا میں تمہارا کام بن جائے گا، قبر میں ہمارا کام۔ جاؤ گجرانوالے والو، چیلنج ہے خدا کی قسم، آج جاؤ، یہاں آنسو نکل رہے ہیں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا رہا ہے۔ کسے پتا تھا باپ کوئی نہیں، کہاں رلتے، خدا کی قسم چنے چاول کی ریڑھی لگانی پڑ جاتی، ٹول پلازوں پہ برونڈا بیچنا پڑتا، کیا کرتے۔ یہ تو قرآن کی برکت ہے، اللہ نے اتنی اونچی جگہ بٹھا دیا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ایئر لائن ایسی نہیں جس میں سفر نہ کیا ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس نے، ہمارے ہونٹ ایسے نہیں جس نے بوسہ نہ لیا ہو، پتہ نہیں کوئی ہاتھ ایسا ہوگا جس نے ملایا نہ ہو، وزیروں سے اللہ نے جوتی اٹھوائی۔ یقین جانو عزت کی روٹی دیتا ہے، فرماتا ہے جب تم نے قرآن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، قرآن کے صدقے سے میں نے اپنی رحمتوں کو تمہارے پہ قربان کر دیا۔ لوگ دہاڑی لگائیں انہیں پیسہ نہیں ملتا، تمہارے قرآن سنانے پہ میں تمہاری جیبوں کو نہ بھروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ او عزیزم، آج اگر تمہیں یہ فقیر یہاں بیٹھا اچھا لگ رہا ہے تو دیر نہ کرنا، اسکول والی تعلیم سے منع نہیں کرتا، لیکن قرآن والی تعلیم ضرور پڑھا دینا۔ اپنے ایک بچے کو قرآن والے گلشن میں ڈال کے چلے جاؤ، بیٹی ہے یا بیٹا، اس کے سینے کی صندوقڑی کو خدا کا قرآن، اس کی صندوقڑی میں قرآن محفوظ کر دو۔ مرنے کی دیر ہے، یہ بستر پہ لیٹ کے بھی قرآن کی 2 آیتیں پڑھے گی، ثواب اللہ تیری میری قبر کے اندر پہنچائے گا۔ نیت کرو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، دوتا دوتری کو انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنائیں گے۔